اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اہل مکہ کی مثال بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو کیسی جگہ عطا فرمائی ہے، ایسا علاقہ جس کا احترام روئے زمین پر سب سے زیادہ کیا جاتا ہو۔ دوسرا، پھر ان کو پر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ یہ لوگ ان کی تجارت پر کبھی کوئی حملہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگ ان سے دور دور تک جناب جب دیکھتے تھے نا ایک دوسرے کے قافلے تو لوٹ لیا کرتے تھے، جب ان کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ قافلہ مکہ سے آ رہا ہے، مکے والوں کا ہے، تو لوگ احتراماً پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے کہ یار یہ مکے والوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انہیں امن ہی امن عطا فرما رکھا تھا، نہ تو ان کے قافلوں کو کوئی لوٹ سکتا تھا، نہ ان کے اوپر کوئی حملہ کر سکتا تھا۔ تو آپس میں عرب والے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، لیکن کسی کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہم مکے والوں پر چڑھائی کر کے جو کعبے پر بھی حملہ کر دیں۔ کسی کے دل میں خیال نہیں آیا تھا، کیونکہ ابر والا واقعہ بھی تو ہو چکا تھا، باقی بھی سارا کو وہ دیکھتے رہتے، لیکن پورے عرب نے کبھی بھی مکہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تو بھائی انہیں ایسی جگہ عطا فرما رکھی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، رب کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑی نعمت کون سی عطا فرمائی؟ وہ تو میرا محبوب ہے جو ہم نے ان کو عطا فرما دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہوا کیا، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ہم نے انہی میں سے ان کو رسول عطا فرمایا ہے، باہر سے نہیں آیا، غیر نہیں ہے، ان کا اپنا ہے، رشتہ دار ہے، ان کا اپنی ہی رشتہ داری ہے، خاندان بنو قریش ہے، بنو امیہ ہے، جتنے بھی خاندان، بنو مخزوم ہے، جتنے بھی خاندان بیٹھے ہیں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی رشتہ داری کہیں نہ کہیں تعلق موجود ہے۔ پیدائش سے لے کر بچپن تک، بچپن سے جوانی تک، جوانی سے اعلان نبوت تک، ہر شے انہوں نے میرے محبوب کی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے رسول بھی انہیں عطا فرمایا تو انہی میں سے عطا فرمایا۔ کیوں؟ باہر سے کوئی آتا تو الزام لگا دیتے پتہ نہیں باہر سے آیا، اللہ جانے کون ہے کون نہیں ہے، ہم کیسے مانے کہ یہ رسول ہے؟ ہم تو نہیں مانتے کہ یہ تو باہر کا بندہ ہے، ہم کیسے مان لیں بھی تو اللہ کا رسول ہے؟ فرمایا نہ، ہم نے اپنے محبوب کی ساری زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے، کوئی ایک داغ نہیں دکھا سکتے، کوئی دھبا نہیں دکھا سکتے کہ یہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ساری زندگی میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے، کوئی ایک داغ تو دکھاؤ، کوئی ایک بات تو بتا دو کہ فلاں دن آپ نے یہ کیا تھا، فلاں دن آپ کی یہ بات بھی ہوئی تھی۔ نہ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، پوری زندگی تمہارے سامنے میری پڑی ہے، یہ رب کے ہونے کی اور ایک ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، رب کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل موجود ہے۔ کون سی دلیل ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی زندگی تمہارے سامنے دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہوا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے رسول بھی عطا فرمایا تو باہر سے نہیں، منہم، انہی میں سے عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہوا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، کیونکہ اپنا تھا قدر نہ کی تو جھٹلا دیا۔ ٹھیک ہے، حضور کو نہیں مانا، حالانکہ سچا بھی کہتے رہے، صادق کہتے رہے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں، کبھی غور کیا آپ نے اس بات پر کہ حضور کو تو انہوں نے کبھی جھوٹا نہیں کہا، صادق کہتے تھے باقاعدہ۔ یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے حضور کو جھٹلا دیا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا کہ جو لوگ ساری زندگی اعلان نبوت تک حضور کو سچا 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 کرتے رہے، بعد میں کیا ہو گیا تھا جو انہوں نے حضور کو جھٹلا دیا کہ یہ جھوٹا ہے؟ استغفر اللہ، انہوں نے حضور کو نہیں جھٹلایا، انہوں نے حضور کی تعلیمات کو جھٹلایا ہے۔ بات سمجھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہیں جھٹلایا، حضور جو تعلیمات لے کے آئے، جو احکامات لے کے آئے، ان کو جھٹلایا۔ حضور نے فرمایا نا کہ بھائی بتوں کو نہیں ماننا، کہا سچا ہے پر یہ بات کیسے مانے؟ حضور نے فرمایا حرام نہیں کھانا، کہا ہے تو سچا پر یہ کیسے مانے؟ تو مطلب کیا نکلا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے میرے محبوب کو جھٹلا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے حضور کو نہیں جھٹلایا، حضور جو احکامات لے کے آئے ان کو جھٹلا دیا انہوں نے۔ آج بھی دیکھ لیں، اسی بات کو دیکھ لیں، آج یہ امت اپنے نبی کو مانتی ہے، نبی کے تعلیمات کو نہیں مانتی۔ کل تو کافر بھی مان رہا تھا بھائی، ٹھیک ہے، سچا کہہ رہا تھا، آج تم بھی کہتے ہو کہ وہ سچے ہیں، سچے ہیں تو کلمہ پڑھا ہے، اگر سچے ہیں تو پھر ان کی تعلیمات بھی تو سچی ہیں نا، پھر حضور کے احکامات جو حضور لائے ہیں وہ بھی تو سچے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حضور کو سچا تو وہ بھی مانتے تھے، تم بھی مانتے ہو، فرق کون سا رہ گیا؟
اگر حضور کی دی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانا تو پھر بات سمجھ آئی؟ تو آگے کیا ہوا؟ فرمایا پھر اس کا انجام کیا نکلا؟ فرمایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، میں پھر اچانک ان کو عذاب نے آ کے پکڑا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے۔ نبی کی تعلیمات کو جو نہ مانے، کافر تو ہے ہی ہے، ساتھ ظالم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آج دیکھ لیں وہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم نبی کو مان رہے ہیں سچا، نبی کی تعلیمات کو نہیں مان رہے، تو رب نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا تو ہم نے پھر کیا کیا؟ ان پر عذاب نازل کر دیا۔ عذاب کون سا؟ میں بدر کے اندر بڑے چوڑے ہو کے آئے تھے، جتنے سردار تھے سارے کے سارے رب نے مروائے بھی سی، تو کن سے مروائے؟ بلال سے، معاذ سے، معوذ سے، ایسے ایسے لوگوں سے بڑے بڑے سردار مروا دیے گئے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ بتائیں امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو کوڑوں کے ساتھ مارا کرتا تھا، گلیوں کے اندر گھسیٹا کرتا تھا، اس نے زندگی میں کبھی سوچا ہوگا کہ یہی بلال ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تلوار لے کے میری طرف گردن اتار دے گا؟ یہ رب ہے کہ رب، وہ کہتے ہیں نا ہاتھیوں سے، اپنا کیڑیوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے، تو ہاتھی یہی حساب ہوا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یار معاذ اور معوذ چھوٹے سے بچے ہوں گے جناب کہ وقت کے سب سے بڑے فرعون کے جناب گردن اتار کے رکھ دیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب نے ایسے ہی پکڑا ہے۔ ہم ظالمون، وجہ کیا ہے کہ وہ ظالم تھے۔ ظالم کس وجہ سے تھے؟ ایک تو انہوں نے حضور کو نہیں مانا، حضور کی تعلیمات کو نہیں مانا، جب نہیں مانا تو ظلم کیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ فَكُلُوا، تم جو دل کرے کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ ہاں، تمہارے کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا دل کرے کھاؤ، جو دل کرے کھاؤ، لیکن شرط کیا ہے؟ حلالً طیبا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ حلال تو ہوتا ہی پاکیزہ ہے، حلال تو ہوتا ہی پاکیزہ ہے، پھر یہ حلال اور پاکیزہ یہ الگ الگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو حلال اور اوپر سے پاکیزہ۔ مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو تعلیم بھی دے رہا ہے، ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت بھی کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال کھا رہے ہو تو حلال کھاتے ہو بھی صاف ستھرا کر کے کھانا، گندا کر کے نہیں کھانا ہے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ جو تمہاری روح کے اندر اترے اتنا پاک صاف ہونا چاہیے کہ جب تمہارے دل کے اندر، تمہاری روح کے اندر جب وہ غذا تمہارے جسم میں داخل ہو تو تمہارے اندر کو بھی پاک صاف کرتی جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ روٹی کا ہر لقمہ نور بن سکتا ہے، ہر لقمہ نور بن سکتا ہے، پر شرط کیا ہے؟ فرمایا چھوٹی سی شرط ہے، چھوٹی سی۔ کیا کرو؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے پڑھنی ہے روٹی کھاتے ہوئے، میں روٹی توڑتے ہوئے ہر لقمے کے ساتھ یا واجد و پڑھ کے لقمہ کھایا کرو، اللہ تعالیٰ اس لقمے کو اندر جا کے نور بنا دے گا۔ روٹی کا ہر لقمہ نور بن سکتا ہے، پر اس کے لیے بھی شرط وہی ہے، حلال۔ پہلی شرط حلال ہے، پاکیزگی دوسری شرط ہے۔ ٹھیک ہے، میں رزق کھاؤ، تمہیں رب نے منع نہیں کیا ہے، جتنا دل کرے کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو مزے کرو۔ دیکھیں نا، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا جی رہا ہے، اسلام اسے کب منع کرتا ہے؟ اسلام تو اسے منع نہیں کرتا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث پاک سنائی تھی کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو اسے جناب کپڑے بھی میلے کچیلے گندے اور بال بھی جناب بالکل مٹی مٹی کر کے ملنگ پھر من کے پھر رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کو بلایا گیا، فرمایا ہاں بھائی، اور میں فرمایا تیرے پاس پیسے شیسے کوئی نہیں؟ آج کی حضور پیسہ تو بڑا ہے۔ فرمایا جب پیسہ ہے نا، رب نے دیا ہے تو رب دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے کے جسم پر لگا بھی ہے کہ نہیں لگا۔ رب دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے کے جسم پر وہ لگا بھی ہے پیسہ کہ نہیں لگا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے کٹھی کرتے کرتے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے جسم پر کوئی اچھا سا کپڑا ہی لگا لے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جتنا دل کرے، جو دل کرے کھاؤ۔ ہاں بس شرط کیا ہے؟ پیسہ زیادہ ہے تو زکوٰۃ نکال کے جو مزے کرتے رہو۔ 5 کروڑ کی گاڑی ہے، استعمال کرو۔ اسلام نے کب منع کیا کہ تم پراڈو نہ لو؟ کب منع کیا کہ فراری نہ لو؟ کب منع کیا ہے کہ جناب وہ جو بڑی بڑی گاڑیاں نکلی ہوئی ہیں ان کا جو نام رکھے انہوں نے؟ مطلب یہ کہ اسلام نے کبھی اربوں خربوں کی جائیداد کی بات ہی نہیں کرتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ 100 میں سے جو 2.5 روپے مانگے ہیں نا وہ دے دے۔ اسلام میں سے جو اسلام تو یہ کہتا ہے بھی 1 لاکھ بھی تو تجھے دیا ہی ہے نا، 2,500 نکال دے گا کون سی موت پڑ جائے گی؟
1 کروڑ کا مالک بھی تو تجھے بنایا ہی ہے نا. 2.5 لاکھ نکل بھی جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا. اسلام تو یہ بات کرتا ہے. باقی 96-97 لاکھ روپے تو تیرے پاس ہے نا, آگے کی جان چھوٹ گئی, ادھر بھی مزے ہی مزے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی گاڑی, اچھی کوٹھی, اچھا بنگلہ, اچھا محل بھی اگر کوئی بنا کے رہ رہا ہے. پھر مزیداری کی بات دیکھیں, آج کے دور کے اندر مرا کے بھی ہمارا جو گھر ہے نا 15-20 لاکھ تو لگ ہی جاتا نا. یہ 20 لاکھ اگر ہمارے پاس پڑا ہوتا تو زکوٰۃ فرض, نہیں پڑا گھر بنا لیا تو زکوٰۃ فارغ. یار اسلام کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے بندے کو بچاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو بچ گیا تیرے پاس اسی سے نکال کے دے. ہم نے کون سا کہا کہ اپنے ڈنگروں سے نکال کے دے؟ جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہے, لیکن کب فرض ہوتی ہے آپ اندازہ کریں. اگر بندے کے پاس 200 بکری ہو نا, 200 بکری, ٹھیک ہے نا, غالباً مجھے تھوڑا سا یہ مسئلہ ہلکا پھلکا یاد ہے, صحیح یاد نہیں ہے, یعنی 200 بکری ہو تب جا کے اسلام 1 بکری فرض کرتا ہے بندے پر. 40 گائے ہوں تو 1 گائے جا کے اسلام فرض کرتا ہے. یہ مجھے صحیح یا قدور شریف کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اتنا اندازہ کر لیں آپ کہ اسلام کی اتنی سہولتیں ہیں, لیکن بندہ جب دینے لگتا ہے نا تب جا کے مر جاتا ہے کہ ہائے اے ذرا 100 روپیہ ایک ہی میں دیا. سمجھ آئی؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا واشکروا نعمت اللہ. ہاں یہ رب چاہتا ہے, فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو نا پھر واشکروا نعمت اللہ, پھر اللہ جو نعمت عطا فرمایا اس کا شکریہ بھی ادا کیا کرو. ہاں رب تو صرف اتنا چاہتا ہے, لیکن یہ ہم پانی کا گلاس کسی کو پلا دو تو ہم نہیں کہتے کہ یار بڑا بےدید قسم کا بندہ ہے, اتنا تھینک یو بھی نہیں کہا ہے, اور خالی جھوٹے منہ شکریہ ہی ادا کر دیتا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ رب بھی یہی چاہتا ہے کیا, کہ جب رب کوئی نعمت عطا فرما دے نا تو رب صرف یہ چاہتا ہے کہ ظالم کچھ نہ کر, میرا نام تو لینا کہ مالک تیری مہربانی تو نے یہ عطا فرمایا ہے. ان الانسان لکفور, فرمایا سب سے زیادہ ناشکرا یہی ہے. سب کچھ لے کر بھی اس کی زبان پہ شکر الحمدللہ نہیں آتا. آج دیکھ لیں, ہاں جی کتنا کمایا, کچھ زیادہ نہیں بس شکر الحمدللہ. ابھی پہلے کیا کہہ دیا ہے؟ ہمارے استاد صاحب ایک دن فرمانے لگے, کہہ رہے جی میں دوست سے ملنے کے لیے گیا تو دوست کا موڈ بڑا خراب تھا, اور میں نے نوکر سے پوچھا, میں نے کہا صاحب جی کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی صحیح دیہاڑی نہیں لگی, صاحب جی کا موڈ خراب ہے. میں نے کہا صحیح دیہاڑی کیوں نہیں لگی؟ اس نے کہا جی صرف 90,000 کی دیہاڑی لگی ہے. ٹھیک ہے جی, صاحب کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ٹھیک ہے جی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. صرف 90,000 کی دیہاڑی لگی ساری, تو صاحب جی کا موڈ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا واشکروا نعمت اللہ, فرمایا رب جو نعمت دے نا ذرا شکر کر کے دیکھو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر نا آپ ایک بار جا رہے تھے تو ایک بندے کے پاس خالی ایک چادر تھی, خالی بیٹھا تھا, بلا لیا, کہنے لگا کلیم بات سنتا جا. آ گیا, فرمایا سنا. کہنے لگے جی رب کی بارگاہ میں عرض کرے کچھ عطا ہی فرما دے, کلی چادر ہی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کر. اس نے کہا جی ایک چادر ساری شکر کی ادا کرا, ایک چادر تو ساری ہے میرے پاس, اس میں کون سا شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ بھی اڑ گئی, فرمایا ہون بیٹھا رہے. ناشکری کا یہ نتیجہ نکلا. فرمایا ہوا آئی وہ چادر بھی جاتی رہی, میں ہو ٹھیک چنگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر شکر ادا کیا ہوتا تو رب اور بھی عطا فرما دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی رب تم سے کیا چاہتا ہے, میں واشکروا نعمت اللہ. فرمایا رب تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں جب تمہیں پیسہ دوں شکر الحمدللہ پڑھ, جب میں تمہیں عہدہ دوں تو پھر شکر الحمدللہ پڑھ, جب تمہیں ترقی دوں تو پھر شکر الحمدللہ پڑھ. حضور نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا سب سے امیر آدمی کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہو, صحت ہو اور ساتھ خوشگوار بیوی ہو. فرمایا سب سے امیر بندہ وہی ہے. سبحان اللہ. خوش اخلاق بیوی ہوئے, چلو یہ تو قسمت نصیب ہونے 2 لاکھ چوک بندے نو, روٹی اور صحت. حضور نے فرمایا جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے اور اس کے پاس صحت بھی ہے, کھانا ہے اور کھا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات کون سی ہے؟ ہاں خوش اخلاق بیوی بھی ہو. میں یہ تینوں چیزیں ہوں تو دنیا کا امیر ترین بندہ ہے. چلو ہمارے پاس روٹی بھی ہے, صحت بھی ہے, آدھے امیر تو ہے نا, آدھے امیر تو ہے. تو بہرحال اگلی بات کیا ارشاد فرمائی, فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا کہ ہم نے حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں. منع کس چیز سے کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ, رب نے تم پر مردار حرام کر دیا ہے. جو جانور مر چکا ہے اب اس پر چھری نہیں پھیر سکتے, اب وہ حلال نہیں ہے. چھری پھیر بھی دی ہے تو پھر بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. والدم,
اور خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے. خون پینا حرام ہے، چاہے وہ عوام کا ہو چاہے وہ جانور کا ہو. ہمارے حکمران پی رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، چاہے عوام کا ہو یا جانور کو، دونوں خون پینے حرام ہے. آگے ولحم الخنزیر، فرمایا خنزیر کا گوشت بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اور وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر نہ کہا جائے، کوئی اور لفظ کہہ دیا جائے، کوئی ایسی بات کر دی جائے، ساتھ چھری بھی پھیر دی ہو، ٹھیک ہے، کسائی گپ شپ لا رہا ہوئے، ایتھو پھاڑ اوتو پھاڑ، نال چھری پھیر دے، فرمایا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں، چھری پھیرتے ہوئے اللہ کا نام ساتھ ضرور لینا چاہیے. میں یہ چیزیں ہیں حرام. اب ذرا اسلام کی خوبصورتی دیکھو یار. میں فمن اضطر، میں اگر ایسا شخص جو مجبور ہو گیا ہو، جسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جا رہا ہو، جیسے فلسطین ہے آج، ٹھیک ہے، اب ان بیچاروں کے لیے حکم کیا ہے؟ میں غیر باغ ولا عاد، میں کہ یہ جو لوگ ہیں، میں نہ ان کی اپنی خواہش ہو نہ حد سے زیادہ کھا رہے ہوں، میں اگر مجبوراً تھوڑا سا کھا بھی لیں، یعنی اللہ معاف کرے استغفر اللہ، کسی کو خون پینا بھی پڑ جائے، پانی نہیں مل رہا. اب دیکھیں نا غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، 3 دن کے لیے بیچاروں کو ایک دن بھی پانی نہیں ملتا، پوری دنیا خاموش تماشے بنی بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. اور فرما کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن خنزیر ہے، سور ہے، اس کا گوشت ہے، تو مجبور ہو گیا. میں کہ کسی طریقے سے مردار پڑا تھا، حلال جانور نہیں ملا، مردار ملا ہے، اب کہاں جائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خودکشی کر لے اور آرام سے بیٹھ رہے، فرمایا نہ، اپنی جان بچائے. کیسے؟ فمن اضطر، مجبور ہو گیا جو شخص. میں ایسے مجبور شخص کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہے، اللہ معاف کرے خون پینا بھی جائز ہے، خنزیر کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، اور ایسا جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا، وہ جانور جو ذبح ہوا پڑا یا مر گیا ہے، فرمایا ایسی بھی چیز اگر ان کو مل بھی جائے، حرام ہونے کے باوجود مجبور شخص کے لیے سارا کچھ حلال ہے، وہ پی سکتا ہے اور کھا سکتا ہے. اسلام تو یار دیکھنا یہ خوبصورتی ہے. لوگ حلال چیزوں کو چھوڑنے پر جو ہے وہ 100 باتیں کرتے ہیں. رب نے تو حرام کی چیزوں کو بھی حلال کر رکھا ہے. کیوں؟ بندہ جان بچا لے. آج چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، جان کی بازی ہار کے وہ فارغ ہو کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں نا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ خودکشی کرے، یہ سرکار کا فرمان ہے، اس پر جنت حرام ہے، اس کی بخشش نہیں ہے. کیوں؟ میں اتنی بڑی رب کی دی ہوئی نعمت پر بندہ ناشکری تو کر رہا ہے. رب نے نعمت دیا زندگی کی اور اسے وہ خود ختم کر رہا ہے. میں تو اسے تو رب کی رحمت پر اتنی امید بھی نہیں تھی کہ آج حالات اور ہے، کل حالات اور بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا. میں جب اس نے رب کی نعمت پر ناشکری کی اور اتنی بڑی نعمت اس نے ضائع کر دی، جس نعمت کی خاطر حرام کی چیزیں بھی حلال ہو رہی ہیں، تو میں ایسے بندے کے لیے پھر بخشش کے چانس ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو جان بچانے کی خاطر حرام کو بھی حلال کر دیا، اور پھر تو خودکشی کر رہا ہے. کیا گھر کا پریشر ہے، برادری کا پریشر ہے، قرضے کا پریشر ہے، اس کے بعد جناب بل زیادہ آ گیا. آج دیکھیں لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں بل زیادہ آنے پر. تو ایسے بندے کی بخشش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مجبور شخص اس حد تک پہنچ گیا کہ اسے حرام کو حلال کھانا پڑا ہے، حلال کرنا پڑا، اسے وہ کھانا پڑ گیا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، رب بخشے گا بھی صحیح، رحمت بھی ضرور فرمائے گا. کیونکہ رب تو جانتا نا کہ مجبور کتنا ہوا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.